وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دینی رشتے سے میری ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ کا بڑا ہی فضل و احسان ہے کہ ہم نے ایک مہینے کے روزے پورے کیے اور بصحت و عافیت آج ہم لوگ عید کی خوشی منا رہے ہیں۔ ابھی ہم نے عید کی دوگانہ ادا کی، تکبیر کے کلمات بلند کر رہے تھے، اللہ کی عظمت اور کبریائی بیان کر رہے تھے۔ ہمارے مذہب کی یہی خصوصیت ہے کہ ہمارے تہواروں میں بھی، خوشی کے موقع پہ بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کی عظمت بیان کی جاتی ہے، اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، اللہ کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنے پیشانی کو جھکاتے ہیں۔ کوئی رقص و سرود، شراب و کباب یا ہنگامے، ایذا لسانی، دوسروں کو تکلیف پہنچانا، یہ ساری چیزیں ہماری عید کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اسلام کی بہت بڑی خصوصیت ہے میرے بھائیوں۔ آپ کے سامنے کل خطبہ جمعہ میں رمضان کے تربیتی پہلو سے متعلق بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ آپ وہ باتیں یاد رکھیں۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں آپ کے سامنے ہوں، عید کی نماز پڑھائی اور یہ چند کلمات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ جماعت کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ ایک بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں، یہ مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا مذہب ہے، منزل من اللہ مذہب ہے۔ اس کے جتنے بھی احکام ہیں سب اللہ کی طرف سے اتارے گئے ہیں۔ قرآن مقدس ہمارے سامنے اللہ کی کتاب کی شکل میں موجود ہے۔
جو ہمارے لیے دستور حیات ہے، اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں باضابطہ کتابی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان سے استفادہ اب اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ میں رکھے موبائل کے ذریعے سے بھی حدیثوں کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ان کے ترجمے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہی دو چیز ہمارے لیے اور ہمارے دستور کے طور پر کافی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کو سمجھنے کے لیے ہم سلفی منہج اختیار کرتے ہیں، یعنی صحابہ، تابعین، اتباع تابعین کا جو سمجھنے کا طریقہ تھا، اسی طریقے پہ ہم کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی مسئلہ کتاب و سنت اور صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین اور ائمہ ہدیٰ کے مسلک سے ہٹ کر کے نہیں ہوتا ہے۔ میں نے باضابطہ ایک خطبے کے اندر سلفی منہج آپ کو سمجھایا ہے۔ میں آپ سے اصل کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس منہج کو سمجھیے، اور اس منہج کو آپ نے سمجھا، آپ اس کی حفاظت کیجئے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے، اور آپ جس مقام پہ ہیں، جو جگہ آپ کی ہے، یہاں اس منہج کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اس منہج کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آپ جیسے نوجوان، یہاں بہت سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس منہج کو پہلے سمجھیں اور اچھے اور بہترین اسلوب میں اس منہج کی طرف اپنے بھائیوں کو دعوت دیں، سمجھائیں، محبت سے، پیار سے، اچھے طریقے سے، قرآن کی آیتیں پیش کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پیش کر کے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھا عالم دیا ہے جو آپ کے امام اور خطیب کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، ان سے رجوع کیجیے آپ، اور صحیح منہج جاننے کی کوشش کیجیے، اور جو صحیح اسلام کا طریقہ ہے، وہ اسلام جو منزل من اللہ ہے، اس کو آپ اپنانے کی کوشش کیجیے میرے بھائیوں۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کل بھی میں نے کہا کہ ہماری یہ عبادتیں، ہمارے روزے اور ہمارے قیام، صدقہ اور خیرات، افطاری کے دوران جو ہم نے ایک دوسرے کو ترجیح دیا، اپنا کھانا دوسرے کو پیش کیا، اپنے بھائی کے سامنے کھجور رکھا، اپنے بھائی کے سامنے ہم نے کھانے پینے کی چیزیں رکھی، اپنا کھانا کبھی اپنے بھائی کو پیش کر دیا، یہ محبت اور ہمدردی کا جو پیغام ہے میرے بھائیوں، عید کا یہ پیغام ہے، رمضان کا بھی یہ پیغام ہے، اور ہمارے پورے اسلام کا پیغام ہے، پورے اسلام کا پیغام ہے یہ۔ اس پیغام کو آپ عام کیجئے، اور یہ پیغام ہمیں صرف اپنوں میں عام کرنے کی ضرورت نہیں، اپنوں میں بھی اور غیروں میں بھی اس پیغام کو عام کیجئے۔ یہ محبت اور ہمدردی، اخوت، بھائی چارگی، رواداری کا جو پیغام ہے جو ہمارے اسلام نے دیا ہے، اس پیغام کو آپ عام کیجئے۔ اور ہم نے بار بار آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے استعمال کرنا، آخرت کو بنانا۔ اس دنیا کی زندگی میں ہم اس طرح سے زندگی گزاریں کہ ہماری آخرت بنے، ہم اللہ کے نیک بندے بن کر کے رہیں۔ یہ رمضان کی عبادت، روزہ آپ کو کیا پیغام دیتا ہے؟ آپ نے جائز کھانا پینا چھوڑا نا، یہ کھانے، یہ چاول، یہ روٹیاں، یہ گوشت، یہ اناج، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ مشروبات، یہ پانی جو اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا۔ ہمارے گھروں میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں، ہمارے فریج میں بہترین مشروبات موجود تھے، لیکن
फजर से पहले, सुबह सादिक से पहले हम सहरी खा रहे थे और घड़ी पे हमारी नजर थी कि जैसे अजान का वक्त होगा या सहरी का आखिरी वक्त होगा, हम उससे पहले अपना खाना पीना बंद कर देंगे। और हमने ऐसे ही किया। अजान हुई, हमने अजान से पहले ही खाना पीना बंद कर दिया। अजान होने के बाद अब हम मस्जिद की तरफ चले अल्लाह की इबादत करने के लिए, फजर की नमाज अदा की। ये तरबियत, ये ट्रेनिंग हमें मिली रमजान के महीने से। आपने जायज चीजों को छोड़ा, खाने पीने को छोड़ा, प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त किया, भूख की शिद्दत को बर्दाश्त किया। मेरे भाइयों, ये ट्रेनिंग, ये तरबियत, अपने भाइयों को खाना खिलाया, अपने भाइयों को इफ्तार कराया, उनकी जरूरतें पूरी की, सदका और खैरात बांटे। आज आप सदकातुल फित्र अदा करके ईदगाह आए हैं, बहुत सारे भाइयों और बहुत सारी बहनों की जरूरतें आपने पूरी की। मेरे भाइयों, ये पैगाम है पूरे साल के लिए। पूरे साल इसी तरीके पे आप जिंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। ये ईद का भी पैगाम है, ईद मिलन हम लोग करते हैं, एक मोहब्बत का पैगाम है, हमदर्दी का पैगाम है, उखुवत का पैगाम है, भाईचारगी का पैगाम है मेरे भाइयों। और अल्लाह की बंदगी और अल्लाह की इबादत से जुड़े रहने का पैगाम है पूरी जिंदगी में। मैं बड़ी ही आजिज़ी के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे अंदर जो अमली कोताहियाँ पाई जाती हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, माओ, हमारे अंदर जो अमली कोताहियाँ पाई जाती हैं, इन अमली कोताहियों को आप दूर कीजिए। मेरी माँ और बहनें अपने घर की इस्लाह कर सकती हैं। एक दिन मैंने आपके तरबियती पहलू पे भी बात की थी। आप उन बातों को याद रखिए और आप अपने घर को बनाइए। घर में आपके शौहर अगर किसी तरह की उनके अंदर इस्लाम के खिलाफ कोई मामला है, नमाज की कोताही है या दिगर कोई अमली कोताही है, तो एक अच्छी बीवी, एक पाकबाज खातून अपने शौहर को बदल सकती है और अपने बच्चों की सही तरबियत कर सकती है। अपने बच्चों की सही तरबियत करके खुद भी वो जन्नत का रास्ता अख्तियार कर सकती है और अपने पूरे खानदान के लिए वो जन्नत का रास्ता हमवार कर सकती है। मेरे भाइयों, इस्लाम की ये ताकीद है कि हम अपने कमजोरों के साथ हुस्न सलूक करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके से जो खुतबा दिया था, उस खुतबे में खास तौर से बहुत सारी बातें थी। खास तौर से एक बात यह भी थी, मर्दों को खिताब करते हुए आपने कहा था कि तुम इन कमजोर औरतों के साथ हुस्न सलूक करना, मारूफ के साथ और भलाई के साथ उनके साथ जिंदगी गुजारना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इन औरतों के ताल्लुक से भलाई की वसीयत को कबूल करो। मोहब्बत और हमदर्दी हमें अपनी बीवियों के साथ होनी चाहिए। प्यार का सलूक, वो जज्बा जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर था। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनों के लिए भी, अपनी बीवियों के लिए भी और गैरों के लिए भी सबसे बेहतर थे। खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहल व अयाल के लिए बेहतर हो। आप समझ रहे हैं हदीस? हमें पहले अपने बीवी बच्चों के लिए अच्छा बनना होगा, बेहतर इंसान बनना होगा, मोहब्बत से उन्हें उनके साथ पेश आना होगा, मारूफ और भलाई के साथ उनके साथ जिंदगी गुजारनी होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने अहल के लिए तुम में सबसे बेहतर हूँ। तो मेरे भाइयों, ये सारी बातें, ईद का खुतबा लंबा खुतबा नहीं होता है। मैंने बहुत सारी बातें आपके सामने की, पहले भी बहुत सारी बातें हुई हैं, खुतबे आपने सुने, दुरूद सुने। मेरे भाई, एक आखिरी बात मैं कहूँ कि हमने इस रमजान के मुबारक महीने में कुरान पढ़ने का एहतमाम किया, कुरान सुनने का एहतमाम किया, कुरान समझने का एहतमाम किया, कुरान के दुरूद हमने लिए। और ये किताब, जैसा कि मैंने
آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ بڑی اہم کتاب ہے، ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکی ہوتی ہے۔ آپ قرآن کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں، اپنے بچوں کو چاہے جیسے بھی ہو قرآن پڑھائیں۔ یہ بچیاں، یہ بچے جو آج ایک پھول کی طرح ہے، نازک کلی کی طرح ہے، آپ ان کی جیسی تربیت کیجیے گا ویسے ہی یہ آگے ہوں گے۔ اگر قرآن ان کو آپ پڑھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، آپ انہیں عالم بناتے ہیں، انہیں فقہ اور اسلام کے قانون سکھاتے ہیں، تو آگے چل کر کے یہ کسی بھی میدان میں جائیں گے تو اچھے انسان ہوں گے، بہت ہی اچھے انسان ہوں گے۔ اس لیے ان کی تربیت پہ خاص توجہ دیجیے، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھائیے، قرآن سمجھنے کی کوشش کیجیے اور قرآن پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ باتیں جو ہم نے کی ہیں ہمیں عمل کی توفیق دے، عمل کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ الہ جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں ان کوتاہیوں کو معاف فرما۔ الہ ہمیں مسجد سے جوڑ دے، ہمارے ان تمام بھائیوں کو توفیق دے، یہ مسجد آئیں، نماز ادا کریں، نماز کی وہ محبت الہ ہمارے دلوں میں ڈال دے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی۔ یا آپ کہا کرتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم لوگ دعا